الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہمارا جیسا کہ آپ جانتے ہیں آخری لیکچر ہے، اور اس لیکچر میں ہم الہادی جو مدارس ہیں، الہادی مدارس کا مطلب جو مختلف قسم کے افکار ہیں جو الہاد کی طرف لے جاتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ وہ مواقف ہیں جو مختلف قسم کے ملحدین اختیار کرتے ہیں، وہ کون کون سے مدارس ہیں اور ان مدارس کی اصل بنیاد کیا ہے۔ جیسے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ جیسے فقہی مدارس ہوتے ہیں، مدارس سے مراد افکار ہیں، مدارس سے مراد مختلف قسم کے افکار ہیں، تو ملحدین کے بھی مختلف قسم کے افکار ہیں، اور ان افکار کے پیچھے جو ہے وہ نظریہ ہوتا ہے یا کوئی خاص قسم کا پس منظر ہوتا ہے۔ تو ان مدارس کی بنیاد کس جہت پر ہے، اور پھر یہ کون کون سے مدارس ہیں، اس کے بعد چند ایک مغالطے جو مسلمانوں کو دیے جاتے ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ الہاد سے بچاؤ کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے۔ اور اس کا مقصد آج کے لیکچر کا صرف جو گزشتہ ہم نے چیزیں پڑھی ہیں ان کی یاد دہانی ہے، لیکن ایک نئے انداز میں ان چیزوں کی یاد دہانی، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید جو نظریات ہیں ان کا بھی انشاءاللہ اس کے ضمن میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ رد ہوگا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں جو ملحدین کے الہادی مدارس ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو کوئی بھی ایسا الہادی مدرسہ نہیں ہے کہ جس کے تحت یہ سارے ملحدین اکٹھے ہو سکتے۔ کوئی ایسا الہادی مدرسہ نہیں ہے کہ جس کے تحت یہ تمام ملحدین اکٹھے ہو سکتے ہوں، لیکن عموماً اگر ہم ان کی جہاد کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دو جہاد بنتی ہیں جن میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ یہ جڑے ہوئے، یعنی کوئی بھی ملحد، کوئی بھی ایتھیسٹ جس سے آپ ملاقات کریں گے وہ ان دو افکار یا ان دو جہاد میں سے کسی جہت سے تعلق رکھنے والا ہوگا، کسی طرف سے جو ہے وہ تعلق رکھنے والا ہوگا یا کسی جہت کا طرفدار ہوگا۔ یہ دو جہاد جن سے جو ہے وہ ان الہادی مدارس کا تعلق ہے، ان میں پہلی جہت ہے سائنسی تجریبی جہت۔ سائنسی تجریبی جہت یعنی جس میں زیادہ سائنسی علوم جو ہیں ان پہ فوکس کیا جاتا ہے، اور ان کی روشنی میں لوگوں کو لادینیت کی طرف اور جو ہے وہ الہاد کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے بہت سارے ملحدین اور جو نئے افکار ہیں ملحدین کے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے، وہ سائنسی تجربات اور مشاہدات جو ہیں اس پر ان کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اس کی روشنی میں لوگوں کو یہ ثابت اور باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، اور دینداری یہ حقیقت میں غلامی ہے، اور اصل انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کو جو ہے وہ آزادی چاہیے، نہ کہ دین میں کتابیں رہ کر جو ہے وہ جو پس ماندہ آپ سمجھ لیں کہ قدامت پسند لوگ ہیں، اور جو قدیم روایات اور جو افکار اور جو توہمات ہیں، آپ ان کے پیچھے لگ کے اپنی آپ کو کیسے ایک آزاد انسان غلامی میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے۔ تو بہرحال آپ کو جو سائنسی افکار ہیں ان میں کچھ ایسے ملیں گے جن کا تعلق سائنسی جو ہے وہ تجربات اور جو سائنسی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہوگا، جن میں سے دو نظریات مشہور نظریات ہیں جن کا تعلق سائنسی تجریبی جہت سے ہے۔ ان میں سے پہلا نظریہ ارتقاء ہے جو ڈارون کی تھیوری اور ڈارون کا نظریہ ہے، اس کا تعلق بھی اس پہلی جہت سے ہے، اور دوسرا نظریہ بگ بینگ تھیوری والا جو ہے وہ بھی حقیقت میں اسی پہلے جو جہت ہے اسی سے متعلق ہے۔ اسی طرح آپ کو جدید دور میں جیسے کہ شیوعیہ ہیں جو چائنا کے اندر مختلف قسم کے اندر جو عالمی مادی قوتیں ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کا تعلق دوسری جہت سے ہے، اور وہ جہت جو ہے وہ فکری اور فلسفی جہت ہے، فکری اور فلسفی جہت ہے، جس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ فکر اور فلسفہ اور اسی طرح جو ہے وہ مادہ پرستی کو جو ہے وہ اس پہ زور دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ ارسطو اور افلاطون وغیرہ ان کی جو اقوال ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جب لوگوں نے، جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں جب فلسفے کی کتابوں کے ترجمے ہوئے
تو उस वक्त मुसलमानों को कई फितनों का सामना करना पड़ा। उनमें से एक फितना खल्के कुरान था। सबसे पहले आइम्मा को जिस फितने से दो चार होना पड़ा, और बहुत सारे आइम्मा को अजीयतें दी गई, तकलीफें दी गई और मारा पीटा भी गया। तो ये हकीकत में जैसे मुसलमानों के अंदर ये फितना खल्के कुरान और ये अब जो मुतकल्लिमीन का फितना है ये रूनुमा हुआ, ऐसे यूरोप के अंदर जो अहले किताब हैं उनके अंदर यही फलसफे की वजह से जब लोग अरस्तु और अफलातून वगैरह के अकवाल को जो है वो बर्तरी देने लगे किताब मुकद्दस पर, बाइबल पर, उस वक्त जो है वो लोग इल्हाद की तरफ चल पड़े। इस वजह से जो वजूदिया है, वजूदिया जो फिरका है या इस तरह के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि जी असल इंसान है और इंसान को चाहिए कि इंसान दुनिया की जो तबीयत के, कुदरत के जो मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिर हैं, इनमें सबसे पहले शक करे। शक करेगा तो यकीन होगा, शक करेगा तो यकीन होगा। इस वजह से ये जो मज़हब है, इस मज़हब की बुनियाद असल में शक पर है। जो फिक्री और फलसफी जो है ना, इसमें ज़्यादातर शक पर इसकी बुनियाद रखी जाती है। वो कहते हैं जब तक आप किसी चीज़ में शक नहीं करेंगे आपको यकीन नहीं हो सकता। तो बहरहाल इन्हीं दो जिहाद से ही तमाम इल्हादी मदारिस और उनके अफकार निकलते हैं, जिनमें से चंद एक हम यहाँ जिक्र करेंगे। सबसे पहले है अल इल्मानिया। अल इल्मानिया जो है इसको इंग्लिश में सेकुलरिज्म कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में सेकुलरिज्म कह सकते हैं। और ये हकीकत में जो है दीन के मुकाबले में फिक्र निकली। दीन के मुकाबले में यानी यहूदियत को बिगाड़ने के लिए, नसरानियत को बिगाड़ने के लिए ये फिक्र जो है, इसका असल मकसद नसरानियत के अंदर बिगाड़ पैदा करना था। तो ये बेड़ा जो है वो यहूद ने उठाया, ये बेड़ा जो है यहूद ने उठाया। वो यहूद के जो अरस्तु और अफलातून के अफकार से मुतासिर थे और इसी तरह जो बुत परस्त कदीम मज़ाहिब थे उनसे मुतासिर ये लोग थे, इन्होंने जो है वो ये बेड़ा उठाया कि हम नसरानियत को, यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम का असल दीन है जो अल्लाह ताला ने उनको दिया था, हम उसको जो है वो बिगाड़ते हैं और उसके अंदर तब्दीली पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इल्मानी है, ये ऐसी मादा परस्ती और मादी बुनियादों पर मुआशरे की तामीर चाहते हैं जिसका दीन से कोई ताल्लुक ना। इनके यहाँ लोग दीन से दूर होने चाहिए, वो जिस अंदाज से भी हों, हत्ता के लोगों के लिए कारोबार के मौके मुहैया करेंगे। और इसी इसी फिक्र से मुताल्लिक ये जितने भी इश्तराकियत है, रासमाली हैं, या इस तरह के जितने भी आपको अफकार जदीद सुनने को मिलते हैं, मादा परस्ती जिनके अंदर पाई जाती है, वो इसी फिक्र इल्मानियत से ताल्लुक रखते हैं। तो ये जो इल्मानी है या इल्मानिया, ये ऐसा मादा परस्त और मादी बुनियादों पर मुआशरा तमीर करना चाहते हैं कि जिसके दीन से कोई ताल्लुक ना हो। कोई बंदा ये ना कहे कि मैं दीन से जुड़ा हुआ हूँ या मैं फलां मजहब को मानता हूँ, बल्कि वो कहते हैं कि इंसान आज़ाद है और इंसान आज़ाद पैदा किया, लिहाजा मजहब की गुलामी जो है वो नहीं करनी चाहिए। इंसान को जो है वो इन मजहब की पाबंदियों से आज़ाद होना चाहिए। दूसरा जो ग्रोह है जिसका ताल्लुक जो है वो इसी फिक्र से है, वो वजूदिया है। वजूदिया जो है ये वो फिक्र है जिसका बानी सारतर है। ये एक फिरका है वजूदिया, और इसका बानी जो है वो सारतर अंग्रेज है। इसमें इंसान की, यानी ये फिक्र जो है वजूदिया, इसमें इंसान की कदर कीमत और आज़ादी की दावत दी जाती है। इनका दावा ये है कि हम इंसान की कदर कीमत बढ़ाना चाहते हैं। इंसान की पहले कोई कदर कीमत नहीं, क्योंकि मज़ाहिब और अदियान के अंदर आपस के इख्तिलाफात और आपस की तफरकाबाजी और खींचातानी और ये सब चीज़ें, इसके अंदर इंसान की कदर कीमत कम हो जाती है और इंसान को कई पाबंदियां जो हैं वो अपने ऊपर लागू करना पड़ती हैं और कई सजाएं उसको बर्दाश्त करना पड़ती हैं। लिहाजा इसके नतीजे में वो कहते हैं कि हम इंसान को जो है वो कदर कीमत उसकी बढ़ाना चाहते हैं, उसको आज़ादी देना चाहते हैं। और इंसान जो है वो आज़ाद है, अपनी ताकत के मुताबिक जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। किसी दूसरी कुव्वत की उसको जरूरत नहीं है, किसी दूसरी कुव्वत की, किसी दूसरी ताकत की उसे जरूरत नहीं है कि जो उसको किसी काम के करने के ऊपर कादिर बनाए या उसके अंदर इस्तिताअत पैदा करे, बल्कि इंसान खुद जो है वो किसी भी काम के करने की इस्तिताअत रखता है। तो इसके अंदर वजूदिया जो है, वजूद वजूद से है ना, कि इनको ज्यादा, इनके यहाँ जो फोकस है वो इंसान के वजूद पर होता है, इंसान के वजूद पर है, इंसान के हालात पर नहीं। ये बात ज़हन में रहे, इंसान के हालात पर नहीं, इंसान के वजूद पर है। बस ठीक है, बंदा नजर आना चाहिए, बाकी वो बंदा क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या करना चाहता है, ये उससे कोई सरोकार नहीं। वो कहते हैं कि इंसान कुछ भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि इंसान ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, उसके लिए किसी कुव्वत की जरूरत है, किसी ताकत की जरूरत है, किसी कानून की जरूरत है, किसी ला की जरूरत है।
یا عدل و انصاف کی ضرورت ہے یا فلاں کی، نہیں، کہتے ہیں کہ انسان جو ہے محض انسان کا وجود ہے اور انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سارتر کے نزدیک حق، خیر اور خوبصورتی کا اس کا معیار ہے یا اس کے جو معاyiر ہیں انسان خود طے کرتا ہے، اس میں اس کے کسی خالق کے وجود کی ضرورت نہیں، اس میں اسے کسی خالق کے وجود کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان خود جو ہے وہ ان چیزوں کی تخلیق کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ صرف انسان کی بات کرتے ہیں یا صرف حقوق انسان کی بات کرتے ہیں، حقوق انسانیت کی بات کرتے ہیں، یہ ایک ایسا چورن ہے یا ایک ایسا جانسا ہے کہ جس میں انسان کو دین سے عاری کرنا مقصود ہے، دین سے، مذہب سے بیزار کرنا مقصود ہے، کہ جی صرف انسانیت ہے اور انسانیت جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے، باقی مذہب اور یہ چیزیں اس کی کوئی جو ہے وہ ویلیو اور کوئی اہمیت نہیں۔ تیسری فکر جو ہے اسی سے نکلی وہ ہے وضعیہ۔ الوضعیہ جو ہے یہ اوگسٹ کونت جو ہے اس کی فکر ہے، اس کی فکر ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں تجربات سے تجاوز کرنے والی ہر معرفت کا انکار کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم ساری چیزیں پیچھے پڑھائے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں تجربات سے گزر کر پاس ہو جائیں، تجربات کی روشنی میں جو چیزیں پاس ہو جائیں ہم اس کو حق تسلیم کرتے ہیں، اور جو چیزیں تجربات کو پاس نہ کریں ہم اس کو حق تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو ہم معرفت کا نام دیتے ہیں۔ گویا کہ ان کے ہاں معرفت صرف وہی ہے جو تجربے سے ثابت ہو۔ اور یہ ہم پیچھے جب علم و معرفت کے ہم نے مصادر پڑھے تھے تو وہاں ہم نے یہ بات طے کی تھی اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس وقت مانیں گے، کسی چیز کو معرفت سمجھیں گے یا علم نافع سمجھیں گے جب وہ تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہو جائے، تو ہم نے کہا تھا کہ تجربہ یہ بذات خود کہتے ہیں کہ تجربہ 100% صحیح نہیں ہوتا، اور تجربات جو ہیں اس کے اندر قریب قریب کے نتائج لیے جاتے ہیں، تو پھر تم تجربات کو جب کلی نہیں سمجھتے، تجربات کو ناقص سمجھتے ہو، تو پھر تم ان پر معرفت کی انتہا کیسے سمجھ سکتے ہو کہ جی جو بھی تجربات کے ذریعے آئے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے، اور جو تجربات اور مشاہدات میں نہ آئے چیز ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کا ہم انکار کر دیں گے۔ تو یہ حقیقت میں بھی اسی افکار سے نکلا ہے۔ چوتھے ہیں شیوعیہ۔ شیوعیہ جو ہے اس فکر کا بانی کارل مارکس ہے، کارل مارکس اس فکر کا بانی ہے، اور اس میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ کوئی خالق اور معبود نہیں، یہ دنیا مادہ ہے، یہ دنیا مادہ ہے اور مٹیریل ہے، اور یہ دنیا کا کوئی خالق اور معبود نہیں ہے۔ حقیقت میں گویا کہ یہ دنیا کو ایک مٹیریل ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ایک نظام طبعی کے تحت چل رہا ہے، دنیا کا نظام، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، اور اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ مادہ اور مادہ پرستی اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور ہم یہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ شیوعیہ جو یہ ایک پوری فکر تھی جو زیادہ تر جو ہے وہ روس کے اندر، اور روس کے پھر جہاں جہاں بھی اس کا مطلب کہ اس کا ہولڈ تھا یا اس کا جہاں جہاں بھی اس کی حکومت تھی، انہوں نے اس فکر کو جو ہے وہ عام کیا۔ اس کے بعد پانچویں جو فکر ہے وہ اسی جہت سے نکلی ہے، اور یہ دونوں سے اب ملا کر ہے، لیکن زیادہ اس فوکس جو ہے وہ جو علمی نظریات ہیں یعنی سائنسی نظریات ان پر ہے، اور یہ باقاعدہ نظریہ بذات خود تسلیم کیا جاتا ہے، اور وہ ڈاروینی ہے، جو ڈارون سے ڈاروینیا یعنی وہ الہادی فکر جس میں نظریہ ارتقاء کو حق مانا جاتا ہے اور نظریہ ارتقاء پر ہی زیادہ زور دیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈاروینیا۔ یہ باقاعدہ یہ لوگ ہیں جو ڈارون کی تھیوری اور ڈارون کے نظریے کو باقاعدہ جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں لوگوں کو لادینیت کی طرف اور لوگوں کو الہاد کی طرف جو ہے وہ دھکیلتے ہیں اور مذہب سے لوگوں کو بیزار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے الہادی مدارس۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سنیں گے تو وہ بھی اسی میں سے کسی سے متعلق ہوگا، وہ بھی اسی میں سے کسی سے متعلق ہوگا، یا تو پہلی جہت سے متعلق ہوگا یا دوسری جہت سے، یا تو اس کا تعلق جو تجریبی اور سائنسی علوم ہیں ان کے ساتھ ہوگا، یا پھر جو فلسفہ اور مادہ پرستی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ ان دونوں سے آپ کو تیسرا کوئی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ چند ایک مغالطے ہیں جو ملحدین دوسروں کو دیتے ہیں، ملحدین دوسروں کو دیتے ہیں مغالطے۔ ان میں سے پہلا مغالطہ وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ملحد سے بات کریں گے یا عقلی دلائل پہ جب بات کریں گے، تو ہم نے پیچھے دلیل پڑھی تھی کہ دنیا حادث ہے اور ہر حادث کا کوئی محدث ہوتا ہے، لہٰذا دنیا کا بھی کوئی محدث ہے۔ تو وہ آپ سے یہ سوال کریں گے کہ اگر ہم آپ کی یہ بات مان لیں کہ دنیا حادث ہے اور ہر حادث کا کوئی محدث ہوتا ہے، لہٰذا دنیا کا بھی کوئی محدث ہے،
تو سوال وہ یہ کریں گے آپ سے کہ اگر ہم یہ مان لیں تو دنیا کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اس کا خالق کون ہوگا؟ یہ بھی تو ماننا پڑے گا کہ اگر دنیا کو اللہ نے بنایا ہے تو اس کو کس نے بنایا ہے؟ اس کو کس نے بنایا ہے؟ تو اس سوال کا کیا جواب ہے؟ ہم نے ذکر کیا تھا، یہ اس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. ہاں جی. یہ اگر دلیل پہ ہم نکل جائیں تو یہ انفینٹ ریگریشن میں چلے جاتے ہیں کہ خالق ہے، اس کا خالق، اس کو کس نے پیدا کیا، پھر آپ جب کی اس کو سمجھ نہیں کسی آ نے رہی، پیدا کیا تو اس کو بھی. آواز کلیئر نہیں کاشف آپ کی، تھوڑا صاف بولیں. سر اگر اس دلیل میں چلے جائیں تو یہ ایک انفینٹ ریگریشن بن جاتی ہے، یعنی کہ نہ ختم ہونے والے دلائل ہیں. اگر ایک خالق ہے، اس کو کسی خالق نے پیدا کیا ہے تو پھر اس خالق کا ایک خالق ہوگا، پھر اس کا خالق ایک ہوگا، پھر اگلے جو خالق ہے اسی کا ایک خالق ہوگا. اس طرح چلتے جائیں گے تو یہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوگا. اگر ہم نے کہیں نہ کہیں اس کو ختم کرنا ہے تو ہم پہلے خالق سے ختم کر سکتے ہیں کہ وہ ازل سے موجود ہے. ٹھیک ہے، احسن. لیکن اس کا ایک شارٹ کٹ جواب ہے نا، یہ تو ایک لمبا سلسلہ ہے، ہمیں ختم اس کو سمجھانا پڑے گا. اس کا ایک شارٹ کٹ بھی جواب ہے، وہ کیا ہے؟ اسی شبے کے اندر ہے، تھوڑا غور کریں آپ. اسی شبے کے اندر ہی جواب موجود ہے، اور وہ ان کو خاموش کر دینے والا ہے. وہ ان کو خاموش کر دینے والا ہے. کیا ہے؟ ہاں جی، وہ یہ ہے کہ ملحدین تو خالق مانتے ہی نہیں. ملحدین تو کسی کو خالق مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں دنیا خود بنی. تو جب وہ یہ کہے گا کہ دنیا کا خالق اللہ ہے تو پھر اس کا خالق ہو، اس کا مطلب خالق تو تم نے مانا ہی نہیں، تو تم کیوں مان رہے ہو خالق یا؟ اس کا مطلب تم خالق کے وجود کو کم از کم مان گئے. لہذا جب خالق کے وجود کو مان گئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز خالق اور مخلوق نہیں ہو سکتی. ایک ہی چیز خالق اور مخلوق نہیں ہو سکتی. لہذا یہ تمہارے اصل میں ہم کہیں گے، یہ تمہارے اصل مغالطے میں ہی آپس میں تناقض اور تعارض ہے. کہ تم ایک طرف تو کہتے ہو کہ کوئی خالق نہیں، دنیا خود بنی ہے، اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ اگر خالق اللہ ہے تو اس کا خالق کون ہے؟ اگر خالق اللہ ہے اس کا مطلب یہ کہ تم یہ مانتے ہو کہ ممکن ہے کہ کوئی خالق ہو. تم یہ مانتے ہو کہ ممکن ہے کہ کوئی خالق ہو، لہذا پھر اس کا خالق کون ہے؟ یہ سوال بات کا ہے، لیکن پہلے تو یہ تم دیکھو کہ تمہارا سوال ہی اصل میں یہ متناقض ہے. یہ تمہارے اوپر خود رد ہے، اس کا آخری حصہ اس کے اول حصے میں کو رد کر رہا ہے، اور پہلا تو آخری کو رد کر رہا ہے. تو ہم کہیں کہ تم تو خالق کے قائل ہی نہیں، تو تم پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ اگر وہ خالق ہے تو اس کا خالق کون ہوگا؟ لہٰذا اس کا مطلب تم خالق کو مان گئے، اور خالق کو اگر مان گئے ہو تو پھر یہ ضروری ہے کہ خالق اور مخلوق الگ چیزیں ہو. خالق مخلوق کا حصہ نہیں. ایک ہی چیز خالق اور مخلوق نہیں ہو سکتی. ایک ہی چیز خالق اور مخلوق نہیں ہو سکتی. کسی دوسری چیز کو خالق اور کسی پہلی چیز کو مخلوق ہونا چاہیے، یا جو پہلے سے موجود ہے وہ خالق ہے اور بعد والی چیز جو ہے وہ مخلوق ہے. تو یہ حقیقت میں رد ان پر ہے جو اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں. یہ سوال فاسد ہے، کیونکہ ملک بذات خود تسلیم کر رہا ہے کہ وہ اللہ خالق ہے، پھر کہتا ہے کہ اس سے کسی نے بنایا، جبکہ اس کے نزدیک تو کوئی خالق ہے ہی نہیں. تو گویا کہ بیک وقت اس ایک ذات کو خالق بھی بنایا اور مخلوق بھی بنایا. یہ کھلا تناقض ہے، کھلا تعارض ہے، تضاد ہے. کیونکہ ایک ہی چیز بیک وقت ایسے نہیں ہو سکتی کہ وہ خالق بھی ہو اور مخلوق بھی ہو. یہ ایک جواب ہے. اور دوسرا جواب وہ ہے جو پہلے میں نے ذکر کیا تھا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ خالق کے خالق کا وجود تسلیم کریں گے تو پھر تو یہ سلسلہ غیر متناہی ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوگا. یہ سلسلہ ایک ایسا چل پڑے گا کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. اور تم کہتے ہو کہ دنیا کا آغاز ہے. جب مخلوق کا آغاز ہے تو اس کے لیے تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کا کوئی جو ہے وہ خالق ہے جس نے اس کا آغاز کیا ہے، جس نے اس کا آغاز کیا ہے. اور اگر تم آغاز کرنے والے کا بھی آغاز سمجھو گے تو یہ کبھی انتہا نہیں ہوگی، یہ کبھی انتہا نہیں ہوگی. یہ ایک جواب، اور یہ پہلا جو ہے وہ دوسرا جواب سمجھ لیں آپ اس طرح کر کے. اچھا جی، دوسرا مغالطہ یہ دیا جاتا ہے اکثر ملحدین جب ان سے بات کریں تو کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر پیدا کرنے پر قادر ہے جسے وہ اٹھا نہ سکتا؟ یہ بے وقوفوں والا سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر پیدا کرنے پر قادر ہے جسے وہ اٹھا نہ سکتا؟ اب یہ سوال کر کے مغالطہ وہ کیا دیتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ایسا پتھر نہیں بنا سکتا تو وہ کہیں گے آپ کا خالق پھر عاجز ہے، لہذا وہ ہے ہی نہیں. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں بنا سکتا ہے تو پھر وہ کہیں گے اچھا اگر وہ بنا سکتا ہے تو پھر اٹھا کیوں نہیں سکتا؟ اگر وہ بنا سکتا ہے تو پھر اٹھا کیوں نہیں سکتا؟ اگر آپ غور کریں تو یہ مغالطے کا تعلق جا رہا ہے مسئلہ شر کی طرف. مسئلہ شر کی طرف اس کا تعلق جا رہا ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اس کو تفصیل سے ہم دوبارہ یہاں نہیں پڑھیں گے.
صرف مقصد یہاں اس مغالطے کو ذکر کرنا ہے کہ اکثر یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ جی کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر پیدا کرنے پر قادر ہے جسے وہ اٹھا نہ سکتا، اور اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو پھر اس کو اٹھا کیوں نہیں سکتا؟ بالکل ایسے کہ اگر وہ موجود ہے تو پھر شر کیوں ہے، اور اگر وہ ہے تو پھر اس کا مطلب شر بھی ہے اور وہ قادر نہیں ہے اس شر کو ختم کرنے پر، یہ اصل مقصود ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مغالطہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو الزامی جواب دے کر آپ کو خاموش کروا دیں، اور الزامی جواب وہی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ وہ پیدا کر سکتا ہے پھر وہ کہیں گے اچھا اگر وہ پیدا کر سکتا ہے تو پھر وہ قادر نہیں، اور اگر وہ قادر نہیں تو پھر پیدا بھی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو پھر وہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ اصل میں مغالطہ ہے جو دیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے پتھر کو، وہ اس کو اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ ہم کہیں گے یہ تمہارا اعتراض اور تمہارا سوال متناقض اور فضول ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ جو کسی پتھر کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، جو کسی پتھر کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ اسے اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ یہ قیاس مال فارغ ہے کہ آپ کسی مخلوق پر قیاس کرو اس خالق کو جس سے پوری کائنات کو بنایا ہے اور بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہیں۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق انسان کی تخلیق سے کئی گنا بڑی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے کہ تم جانتے نہیں۔ تو جو اللہ عدم سے وجود میں پتھر کو لا سکتا ہے تو وہ پتھر کو اٹھا نہیں سکتا، وہ اٹھا بھی سکتا ہے، لہٰذا یہ فضول اعتراض اور فضول سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہے۔ تیسرا مغالطہ جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اسلام کئی ایک ایسی چیزیں اور ایسے مسائل اسلام میں ہیں، اسلام میں کئی ایسی چیزیں اور ایسے مسائل ہیں جی جو عقل کے ساتھ ٹکراتے ہیں، جو عقل کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ ہم اگر ان سے پوچھیں گے بھائی دکھاؤ ہمیں کون سی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے اور خالق کے نہ ہونے کی دلیل ہے اور یہ سارے افسانے ہیں اور یہ گھڑی باتیں، تو کہتے ہیں مثلا آپ کے نبی نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، شیطان ابن آدم کے ساتھ اس کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، اور وہ احادیث جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اور جو ہے وہ جب تم میں سے کوئی بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض انداز میں بیٹھنے سے منع کیا ہے کہ اس طرح شیطان بیٹھتا ہے، اور بھی کئی جو ہے وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں شیاطین کا ذکر ہے کہ رات کو شیاطین کھل جاتے ہیں اور گلیوں میں پھیل جاتے ہیں، لہٰذا بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا کرو، اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب کہ کئی اور وہ اس طرح کے اشکالات ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ جو خبر دی گئی ہمیں سورج کے عرش کے نیچے سایہ کرنے کے بارے میں، یہ خبر صادق و مصدوق نے دی ہے، یہ خبر ہمیں صادق اور مصدوق نے دی ہے جو کہ نبی کائنات علیہ السلام ہے، اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا ہم پہلا جو تقاضا سمجھتے ہیں وہ یہ ہے تصدیقہ فیما اخبرا، دوسرا جو ہم سمجھتے ہیں وطاعتہ فیما امرا، تیسرا واجتناب ما نہا عنہ وزجرا، چوتھا وَأَلَّا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، کہ نبی کی ہر بات کی تصدیق کی جائے گی۔ جب نبی سچے ہیں اور تصدیق کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نبی کی بات سچی ہے۔ ہم نے صحیح اخبار کو، صحیح اخبارات کو، صحیح خبروں کو، صحیح روایات کو پرکھنے کا معیار بنایا ہے۔ آپ بھی معیار بنا لیں، ہم بھی بنا لیتے ہیں۔ ہم آپ کے جو عقلی دلائل ہیں خبر کو پرکھنے کے، یا لوگوں کے ہاں عموماً جو دلائل ہیں کسی خبر کی صحت اور ضعف کو جانچنے کے، آپ اس کو اپلائی کر لیں۔ اگر ہماری یہ نبی کی بتائی ہوئی باتیں صحیح آپ کے معیار کے مطابق پوری اتر آئیں تو ٹھیک ہے، آپ کو پھر ماننا پڑے گا، اور اگر آپ کے معیار کے مطابق نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے آپ ٹھکرا دیں۔ تو وہ اصول اور قوانین، جن اصولوں اور قوانین کی روشنی میں کسی بھی خبر کی تصدیق اور تکذیب کی جاتی ہے، ان اصولوں کی روشنی میں جن احادیث میں سورج کے عرش کے نیچے سائے کا سجدہ کرنے کا ذکر ہے، شیطان کے ابن آدم کے خون کے ساتھ دوڑنے کا ذکر ہے، اور اسی طرح جن احادیث میں شیطان کے بائیں ہاتھ سے کھانے کا اور شیاطین کے جنود اور اس کے لشکر کا ذکر ہے، یہ ساری احادیث صحیح ہیں اور ان دلائل سے ثابت ہیں جن دلائل سے کسی بھی خبر کی تصدیق اور تکذیب کی جا سکتی ہے، لہٰذا آپ کو ماننا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ سورج کا سجدہ کرنے سے مراد
وہ سجدہ ہے جیسے انسان سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد ایسے ہے جیسے انسان سجدہ کرتا ہے، یعنی اپنی پیشانی پر، اپنے ہاتھوں اور اپنے گھٹنوں اور اپنے قدموں کے آخری حصے پر، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کی عبادت کا طریقہ اور انداز مختلف ہے۔ ہر چیز کی عبادت کا طریقہ اور انداز مختلف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں ان کی تسبیح اور ان کا ذکر سمجھ نہیں آتا۔ اب ہم ان پہ رد اس انداز میں کریں گے کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سورج کا سجدہ کرنا انسان کے سجدے کرنے کی طرح نہیں ہے۔ سجدہ تو کرتا ہے لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جیسے سورج کے لائق ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے پرندے تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں، درخت بھی تسبیح کرتے ہیں، دنیا کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم نے تو کبھی ہونٹ ہلتے نہیں دیکھے، ہم نے تو کبھی درخت کے منہ، دانت وغیرہ اور لوازمات نہیں دیکھے جو گفتگو کرنے کے لوازمات ہوتے ہیں۔ یعنی درخت کے کبھی آپ نے منہ دیکھا درخت کا؟ کبھی آپ نے اس کے لوازمات دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کے پاس گفتگو کرنے کے لوازمات نہیں، لیکن وہ گفتگو کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھجور کے تنے کو حکم دیا، کھجور کے تنے نے رونا شروع کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں۔ کھجور کا تنا رویا، حالانکہ اس کے آنسو نہیں، اس کی آنکھیں نہیں، حالانکہ اس کا منہ نہیں، لیکن صحابہ کرام نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کھجور کا تنا سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا، جیسے بچہ جو ہے وہ سسکیاں لے لے کر روتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے ذکر کی جدائی میں۔ تو سورج سجدہ کرتا ہے، حقیقی ہے جیسے ہمارے نبی نے بیان کیا ہے، اور اس میں بکثرت احادیث متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، لیکن اس کے سجدہ کرنے کا انداز جو ہے وہ اللہ جانتا ہے وہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورج کا ہمیشہ سے اپنے مدار میں چلنا، سورج کا ہمیشہ سے اپنے مدار میں چلنا جب یہ ثابت ہے کیونکہ اگر اس کو چلانے والا کوئی نہ ہو تو یہ دنیا کا نظام، سورج کا نظام اپنے نظم میں نہیں چل سکتا۔ اس کا مطلب سورج اگر اپنے نظم میں چل رہا ہے، اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے سجدہ بھی کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے سجدہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے سجدے کا انداز وہ نہیں ہے جو ہمارے سجدے کا انداز ہے۔ اب وہ سجدہ کیسے کرتا ہے؟ بعض نے کہا کہ جی اگر وہ سجدہ کرتا تو ہمیں رکتا تو نہیں نظر آتا، ہمیں وہ رکتا تو نظر نہیں آتا۔ دیکھیں، ضروری نہیں کہ سورج جو ہے وہ رکے، اور اگر رکتا بھی ہے تو ہمیں تو نہیں نظر آتا وہ کتنی دیر تک رکتا ہے۔ تو یہ غیبی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں میں جہاں ہمارے وسائل کی بس ہو جاتی ہے وہاں ہمیں خبر پر یقین رکھنا ہوگا، تو لہٰذا جب سورج کا گردش کرنا اپنے مدار میں یہ ثابت ہو سکتا ہے تو سورج کا سجدہ کرنا بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بغیر نظام کے، بغیر نظم چلانے والے کے سورج کا نظام نہیں چل سکتا۔ سورج اپنے رفتار میں، اپنے مدار میں نہیں چل سکتا۔ تو جب سورج کبھی اپنے مدار سے ہٹا نہیں، اپنے وقت سے پہلے کبھی طلوع نہیں ہوا، اپنے وقت سے پہلے غروب نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے حقیقت میں جیسے اللہ تعالیٰ کا اس کو حکم ہے۔ رہی بات یہ کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ چلتا ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے اور یہ من گڑت ہے، اور یہ یعنی کہ دین کے باطل ہونے اور مذہب کے باطل ہونے کی دلیل ہے، تو یہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ لیکن شیطان بنی آدم کے خون کے ساتھ چلتا ہے۔ شیاطین جو ہیں، بہت سارے فلاسفہ شیاطین کے وجود کو مانتے ہیں، بہت سارے فلاسفہ جنات اور شیاطین کے وجود کو مانتے ہیں، اور بہت سارے انکار بھی کرتے ہیں، کئی ایک انکار بھی کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو شیاطین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شکلیں بدلنے کی صلاحیت دی ہے، شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے شکلیں بدلنے کی صلاحیت دی ہے، یہ اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ شیطان جب انسان کے خون کے ساتھ چلتا ہے تو اس کے جو جوش ہے، اس کا غصہ جو ہے اس کو بھڑکاتا ہے، اور اس کے غصے کو بھڑکا کر انسان کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، اس کے خون کے اندر ایسی کوئی کشش پیدا کرتا ہے جس سے انسان جو ہے اس کو ورگلا کر اس کو گمراہ کرتا ہے۔ تو مقصد اس کا جو ہے، شیطان کا حقیقت میں خون کے ساتھ رفتار سے چلنا بھی مراد ہو سکتا ہے،
اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے تمہارا خون تمہارے پورے بدن میں چند سیکنڈ میں گردش کرتا ہے بڑی رفتار کے ساتھ، ویسے شیطان بھی تمہارا سخت دشمن ہے اور اتنی رفتار سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے جو بچ کے رہو، لہذا تم بھی اس سے بچ کے رہو اور اس کے داؤ میں نہیں آنا۔ جی، تو یہ جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ چلتا ہے، اس سے علماء نے دو توجیحات کی ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ کی ہے کہ حقیقت میں انسان کے خون کے ساتھ وہ جو ہے وہ رفتار کے ساتھ چلتا ہے، کیونکہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے شکل بدلنے کی استطاعت دی ہے، ان کے اندر یہ کیپیسٹی اور یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ایک ناری مخلوق ہے، اور ناری مخلوق جو ہے وہ انسان کے خون کے اندر جیسے ایک حرارت ہوتی ہے ویسے وہ بھی ایک ایسی چیز ہے، لہٰذا بعض نے کہا حقیقت میں انسان کے خون کے ساتھ چلتا ہے اور انسان کے خون کے اندر ایسی چیزیں وہ شامل کرتا ہے جس سے اس کے اندر وسوسات، خیالات اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے خون رفتار سے انسان کے بدن میں چلتا ہے، اتنی رفتار سے شیطان تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اتنی رفتار سے وہ تمہارے اندر وسوسات، شبہات اور خیالات پیدا کرتا ہے، لہذا تم نے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ تو دونوں طرح کی توجیحات میں کوئی اعتراض نہیں بنتا، یعنی اب یہ حدیث کو لے کے کہہ دیا جائے کہ اس سے جو ہے وہ لادینیت ثابت ہوتی ہے اور اس سے خالق کے وجود کی نفی لازم آتی ہے، کیونکہ یہ حدیث عقل ان کو ٹکراتی ہے اور یہ توہمات اور یہ خیالات ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی توجیحات علماء کی کلام کی روشنی میں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ اشکال اور یہ شبہ ذہن کے اندر رہتا ہی نہیں ہے، سوائے بیمار عقلوں کے اور بیمار فکروں کے۔ تیسری جو احادیث یہ ذکر کی گئی ہیں کہ شیاطین جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اگر بسم اللہ نہ پڑھیں، اور فلاں شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، تو شیاطین کھاتے ہیں، ان حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیاطین کھاتے ہیں، اور ان کی خوراک جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیاطین نے شکوہ کیا، اللہ کے جنات نے شکوہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اور کہا کہ آپ کی امت جو ہے وہ ہڈیوں اور گدے کی لیل سے استنجا کرتے ہیں اور یہ ہماری خوراک ہے اور ہماری سواریوں کی خوراک ہے، لہٰذا انہیں کہو کہ ہڈی اور لیل سے استنجا نہ کیا کریں۔ تو بہرحال جنات جو جہان ہے غیبی جہان ہے، اور یہ موجود ہیں، اور یہ موجود ہیں عالم جن، اور یہ مکلف ہیں۔ شیاطین ان میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں، اور وہی بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے شیطان، اور اسی طرح بعض کیفیات ان کے اندر موجود ہیں، ان کے افعال کا ذکر ہے جو وہ کرتے ہیں، اور ہماری اس پر ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں خبر دینے والے صادق و مصدوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور عالم جن جو ہے اس کی بہت سارے لوگوں نے جو غیر مذہبی ہیں انہوں نے بھی اس کا اس بات کیا ہے، اور جس کو لگ جاتا ہے نا اس کو واقعی لگ پتا جاتا ہے کہ عالم جن ہے، کوئی عالم جن کوئی ہے، جس کو نہ لگے ہو سکتا اس کو یقین نہ ہو، لیکن جس کو لگا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ عالم جن بھی موجود ہے۔ بہرحال یہ ایسے فضول مغالطے اور اعتراضات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مختصر اس کو ہم کر کے ختم کرتے ہیں۔ الحاد سے بچاؤ کے راستے کیا ہیں؟ ہم نے اس مختصر پیریڈ کے اندر جو ہمارا یہ سیمسٹر میں تھا، اس میں ہم نے کوشش کی کہ جو بنیادی چیزیں ہیں عقائد کے حوالے سے، جن کی وجہ سے یا جن میں کمزور ہونے کی وجہ سے لوگ الحاد کا شکار ہوتے ہیں اور شبہات اور وسوسات کا شکار ہوتے ہیں، ان کو مضبوط کیا جائے، ان بنیادوں کو مضبوط کیا جائے، یہ اصل مقصود ہے، یہ اصل مقصود تھا، جو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ کافی حد تک جو ہے ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ باقی جو تفصیلات ہیں اس علم کی وہ الگ الگ آپ جانتے ہیں کہ اس کا الگ جو ہے وہ موضوع ہے اور الگ اس کے لیے جو ہے وہ ٹائم درکار ہے، لیکن اس ہمارے سبجیکٹ کا اصل مقصد اس حوالے سے جو بنیادیں ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے، اور جو بنیادی چیزیں ہیں جو طلباء کو دی جا سکتی ہیں تاکہ وہ مستقبل کے اندر کسی شبے کا اور اس طرح کے وسوسات کا جلدی سے شکار نہ ہوں، اصل مقصود ہے۔ تو آخر میں موضوع کی مناسبت سے یہ موضوع پڑھنا ضروری ہے کہ الحاد سے کیسے بچا جا سکتا ہے، الحاد سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ہم نے شروع میں الحاد کے پھیلنے کے اسباب پڑھے تھے، الحاد کیسے پھیلا، اور یورپ کے اندر اور اسی طرح جو ہے مسلمانوں کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر، لیکن یہ موضوع جو ہے وہ اس کا علاج ہے
کہ الحاد سے کیسے بچا سکتے؟ سب سے پہلے کتاب و سنت کا مطالعہ یہ ضروری ہے، قرآن پہ تدبر کرنا، قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھنا، اور خصوصاً ایسی تفاسیر کہ جن تفاسیر کے اندر جو ہے اس طرح کے اشکالات کو حل کیا گیا ہے، جو اشکالات کائنات کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، اور اسی طرح جو ہے وہ دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، نبوت اور رسالت کے بارے میں جو اشکالات اٹھائے جاتے ہیں، ان میں بطور مثال کے جو میرے ناقص علم کے مطابق بہترین تفسیر ہے وہ تفسیر القرآن ہے۔ تفسیر القرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی کی جو تفسیر ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں، اس پہ بڑا گہرا مطالعہ رکھیں اپنا، اور سنت کا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطالعہ رکھیں، تو کتاب و سنت پہ تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے باذن اللہ تعالی انسان جو ہے وہ دین کے ساتھ جڑا رہتا ہے، عقیدے کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور یہ جو شبہات اور جو اس طرح کے وسوسات جدید جو افکار ہیں پھیلائے جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ ان شبہات سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرنے کی جستجو کرے انسان، وہ کام کرے جن کے ذریعے انسان کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا ہو۔ جب انسان نیکی کرے، عبادت کرے تو لذت محسوس کرے۔ انسان جب مصیبت آئے تو مصیبت کے اندر بھی اس کو لذت محسوس ہو، مصیبت کے اندر بھی اس کو لذت محسوس ہو، اور لذت کیسے محسوس ہو کہ اس کو وہ اجر و ثواب سمجھ کر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے، اور اللہ سے اس نے ظن رکھے کہ میرے اوپر یہ مصیبت اور جو آزمائش آئی ہے، یقیناً اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے کوئی خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لانا چاہتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ اچھا گمان، نہ کہ انسان ان لوگوں کے افکار سن کر بدگمان ہو جائے، اور جب اللہ سے انسان بدگمان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے، پھر وہ ان وسوسات اور ان شبہات کا شکار ہو کر اللہ سے دور اور دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کی حلاوت محسوس کرنے کی جستجو کرنی چاہیے، اور یہ جستجو کرنے میں یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو پہچانیں، اللہ کی صفات کو پڑھیں، اللہ کے ناموں کے معنی میں غور و فکر کریں، اللہ کے ناموں کے آثار، اس کی صفات کے آثار دنیا میں دیکھیں کہ ان ناموں کے اندر نتائج کیا ہے، اور یہ رحمت جو پوری دنیا میں ہے یہ کس نام کا نتیجہ ہے، رزق اور روزی کی فراوانی یہ کس نام کا نتیجہ ہے، اور اللہ کی قدرت کے مختلف جو مظاہر ہیں کائنات کے اندر ان پہ غور و فکر کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اسلام کے محاسن پہ غور و فکر کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ جڑے رہیں، اور صحابہ کرام کی سوانح حیات و سیرت کے ساتھ۔ اسی طرح اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اسلام کے جو محاسن ہیں، اس کے بارے میں کتابیں پڑھتے رہیں، ان کا مطالعہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ جو اپنی چیز کی قدر ہو انسان کو تو انسان اس کو نہیں چھوڑتا۔ جب اپنی چیز کی قدر و قیمت انسان کے ہاں نہ ہو تو پھر انسان دوسروں کی چیزوں کو سلاتا ہے، دوسروں کی چیزوں کی تعریفیں کرتا ہے، لیکن اپنی چیز جو اس کے پاس ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، جب چھن جاتی ہے پھر انسان کو قدر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من عرف اللہ باسمائہ و افعالہ احبہ لا محالہ، جو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور اس کے افعال کے ذریعے پہچان لیتا ہے وہ اللہ سے لازمی محبت کرتا ہے، اس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ نبی کی سیرت بھی یہی ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے آپ کو محبت ہوگی، اور اس سے اللہ سے محبت ہوگی۔ اسلام کی خوبیاں پڑھیں گے تو آپ کو قدر ہوگی کہ اسلام کتنا بہترین دین ہے، اور یہ حق دین ہے، اور یہ سچ دین ہے، کیونکہ یہ اصول اور قواعد کے مطابق، مسلمہ اصول اور قواعد کے مطابق حق اور سچ ہے۔ عقیدہ اسلامیہ میں پختگی حاصل کریں۔ یہ ابھی ہم نے جو پڑھا ہے یہ کچھ بھی نہیں، جو ہم نے ابھی پڑھا ہے یہ کچھ بھی نہیں، مزید آپ کو چاہیے اپنے عقائد پختہ کریں، عقیدے کے موضوعات کو پڑھیں، جتنا ہو سکے عقیدے کے حوالے سے علماء کے لیکچر سنیں، عقیدے کے حوالے سے علماء کی اگر ورک شاپس ہیں ان میں آپ شریک ہوں، علماء کی سیڈیز ملتی ہیں، علماء کے آپ کو کتابیں ملتی ہیں مفید عقیدے میں، تو وہ کتابیں پڑھیں۔ جتنی زیادہ مہارت حاصل کر سکتے ہیں اتنی ہی کم ہے عقیدے کے باب کے اندر، انشاءاللہ یہ آپ کو جدید الحاد اور الحادی افکار سے محفوظ رکھے گا۔ ایمانی شعور کو مضبوط کریں۔ آپ جو اللہ نے آپ کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ شعور آپ کے اندر زندہ رہنا چاہیے، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں تو پتہ نہیں میں کتنا گھٹیا معاشرے کا فرد ہوں، یا میں تو پتہ نہیں کتنا گرا ہوا ہوں، یا پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ دنیا کے اعلیٰ انسان ہیں،
آپ کے اندر اگر ایمان ہے تو آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کے بہترین فرد اور اللہ کے محبوب انسان ہیں۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں، ہمیشہ اپنے آپ کو بلند ہمت رکھیں، بلند حوصلہ رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اور جن چیزوں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے ان چیزوں کو اختیار کریں، ان اسباب کو اختیار کریں، اور اللہ کی ذات پہ مکمل یقین رکھیں۔ اللہ کی ذات پہ مکمل یقین کا مطلب یہ ہے اگر خوشی آئے اس کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی مصیبت اور آزمائش آئے تو اس اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اس اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ جب مومن اللہ پہ یقین کامل رکھتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ انسان ایمان کے اندر بھی مضبوط ہوتا ہے، عقیدے کے اندر بھی مضبوط ہوتا ہے، یقین اور توکل کے اندر بھی مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل پر ہی شبہات اور وسوسات جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر انسان قبول کر لیتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے، اور اگر رد کر، اور یہ تب رد ہوتے ہیں جب ایمان مضبوط ہو۔ ایسے وسائل سے دور رہیں جو الہادی افکار کی طرف لے جانے والے، ایسا لٹریچر نہ پڑھیں، ایسا لٹریچر نہ سنیں جس کے اندر الہادی افکار کی طرف لے جایا جاتا ہو۔ ایسے لوگ جو اسلام پر خیر خائی کے ارادے سے شبہات پیدا کرتے ہیں اور خیالات پیدا کرتے ہیں، اور احادیث پر اور قرآن کی آیات پر، ان سے بچیں، ان کے لیکچر نہ سنیں، ان کے بیانات نہ سنیں، کیونکہ بعض لوگ خیر خائی کے ارادے سے آپ کو الہاد کی طرف لے جائیں گے، لا دینیت کی طرف، اور آپ کے لیے احادیث کو مشکوک بنا دیں گے، قرآنی آیات کو مشکوک بنا دیں گے۔ لہٰذا تمام وہ ریسورسز اور وسائل جو الہادی افکار کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، کوئی بھی ہو، آپ جو ہے وہ ایسی ویب سائٹس، ایسے لٹریچر اور رسالے وغیرہ اور اخبارات اور یہ چیزیں ان سے بچیں جن کے اندر اس طرح کی ایسی فلمیں، ایسی موویز، جن کے اندر جو ہے ایسے کارٹونز وغیرہ جن کے اندر اس طرف ایک سازش کے تحت لے جایا جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات، شبہات کے ساتھ تعامل کا شرعی منہج سیکھیں۔ شبہات کے ساتھ تعامل کیسے کرنا ہے اس کا صحیح طریقہ سیکھیں، کہ شبہ کب شبہ ہوگا، کب اس کو لینا چاہیے، مطلب اس پہ رد کرنا چاہیے، کب اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کس کو کرنی چاہیے، کتنی کرنی چاہیے، رد کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے، اور ان کی طرف کان نہ دھریں۔ شیطان بڑا خطرناک ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے دنیا کو تو اللہ نے بنایا ہے لیکن من خلق اللہ، اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ فرمایا جس کے ذہن میں اس طرح کے خیالات اور وسوسے آئیں اس کو چاہیے کہ وہ کہے فوراً آمنت باللہ، فوراً کہے آمنت باللہ، اور ایک حدیث میں فوراً وہ اللہ کی پناہ مانگے ان وسوسات اور ان خیالات سے، اور پھر جو ہے وہ اپنی بائیں جانب تھوکے، اپنی بائیں جانب تھوکے، یعنی 3 دفعہ تھوکے، اعوذ باللہ پڑھ کے آمنت باللہ، آمنت باللہ، اور بعض روایات میں آتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ پڑھ کے اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھوکے، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 دفعہ تھوکے۔ تھوکنے کا مطلب یہ کہ صرف جیسے ہم پھونک مارتے ہیں اس طرح کر کے تھو کرنا ہے۔ اور آخر میں جو آخری وسیلہ اور آخری سبب ہے گمراہی سے، الہاد سے اور ان چیزوں سے بچنے کا، وہ ذکر اور دعا ہے۔ وہ ذکر اور دعا ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہے اور کثرت سے اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہم ثبتنی بالقول ثابت، اللہم ثبتنی علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، او ثبتنی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پہ لگائے رکھنا، اپنی فرما برداری پہ اور اپنے دین اور صحیح عقیدے پہ جو ہے وہ۔ اور یہی ہم نماز کے اندر بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے نبی بھی کثرت سے یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک او علی دینک۔ تو یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ مومن جتنا بھی اپنے آپ کو مضبوط سمجھ لے، انسان جتنا بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ علمی اعتبار سے وہ مضبوط سمجھ لے، پھر بھی دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصابعین من اصابع الرحمن، وہ رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، وہ پلٹتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو پناہ سمجھنا چاہیے، اسی کی ہی ذات کی پناہ، اسی ہی کی ذات کا سہارا، اسی ہی کی ذات کے اوپر توکل اور اسی ہی پہ یقین ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جب یہ اسباب ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ محفوظ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔